بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور یا پیدائش سے تھوڑا سا پہلے جو واقعات سامنے آئے اس کا تذکرہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ اور نام رکھنے کے بارے میں بحث ہے۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور ایک روایت میں یہ 7ویں روز کے الفاظ نہیں ہیں، صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیقہ کیا، اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا، محمد۔ قریش نے کہا ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے عرب پکارتے ہیں، حارث کے باپ، یعنی سب سے بڑا بیٹا حارث تھا ان کا۔ ان سے قریش نے کہا آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے، یعنی اس بچے کی حمد اور ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میری پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے جب یہ خواب تعبیر بیان کرنے والوں کے سامنے بیان کیا، معبرین نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رؤیائے صالحہ کے ذریعے سے، رؤیائے صالحہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سچے خواب، رؤیائے صالحہ کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، یعنی تمام مخلوق میں سے سب سے چنے ہوئے اور تمام امتوں کے سردار۔ اس کا نام محمد رکھنا، یعنی دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی اور خواب کے ذریعے سے بھی آپ کو بتلایا گیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا۔ بریدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا۔ غرض یہ کہ صحائب الہام کے تقاطر، صحائب الہام کے بادل سے ٹپکنے والے قطرے، یعنی دل میں جو اللہ نے باتیں ڈالی وہ، اور رؤیائے صالحہ نیک خوابوں کے تواتر نے بار بار آنے نے، ماں اور دادا، احباب و اقارب، یگانہ اور بیگانہ، اپنے اور پرائے، سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء اور مرسلین اس نبی امی فداہ نفسی و ابی و امی، یعنی میری جان میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، ان کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے، کہ تمام انبیاء اور مرسلین اس نبی امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نام ہے عبداللہ، وہ ایسا نام تجویز کرنا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا یہ القاء ربانی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی۔ اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام یعنی محمد رکھا۔ اور یہی دو نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، ایک سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، اور دوسرا سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ پہلی آیت کا ترجمہ تھا۔ اور دوسری آیت کا، اور جس وقت کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات جس کو ہم بولتے توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی میں توریت کا تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے جو بشارت دی گئی احمد کے نام سے۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے، یعنی محمد کس سے نکلا ہے یہ لفظ محمد، اس کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ، کمالات اصلیہ، فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ اس کی حمد کی تعریف کی ہے کہ اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق، یعنی ایسے اخلاق جس کی تعریف کی جائے، اوصاف پسندیدہ، اچھے صفتوں والا ہونا، کمالات اصلیہ جو بعض لوگوں کے اندر بنیادی طور پر قدرتی طور پر کمالات ہوتے ہیں، کمالات اصلیہ، فضائل حقیقی، یا کوئی کسی فضیلت والا ہے تو وہ بعض دفعہ ایک آدمی فضیلت والا نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو سمجھ رہتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں فضائل حقیقیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حقیقت میں وہ فضائل پائے جاتے تھے اور آپ کے اچھی عادتیں آپ کے اندر واقعی طور پر پائی جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائے اور ساری چیزیں ایک آدمی کے اندر موجود ہو، اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی محبت اور عظمت میں جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اس کا نام ہے حمد۔ اور تحمید جس سے محمد مشتق ہو، یعنی محمد لفظ جس سے مشتق ہے نکلا ہے وہ تحمید ہے، اور وہ یہ علمی تھوڑی سی بحث ہے، وہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوئی ہے، یعنی محمد کا معنی یہ ہوا وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ شخص جس کی بار بار۔ اور آج 1400 سال بعد بھی اس دھرتی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزر رہا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کیا جا رہا۔ جیسے مثال مغرب کی نماز ہے نا، اور تو چلو نمازوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے ہی اذان ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے نا، ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذاتی ستودہ صفات، یعنی وہ ذات جو صفات کے قابل ہے، صفات والا ہے، کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت و عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو بات لمبی ہو جائے گی، آگے بھی محمد پر حمد، محمد، تحمید، اس پر بحث ہے انشاءاللہ تعالی، وہ کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔